ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، اس دین سے اس قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، ان سے درگزر فرمائے، ان سے اپنی رحمتوں سے نوازے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کا مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو روضۃ الجنہ ان کی ایک بنا دے، اس میں سے جنت کی ایک کھڑکی کھول دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے، اور ان کے لیے ان کا قرآن پڑھنا ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے سلامت رکھے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ان تک پہنچتا رہے، اور جو ان سے خطا ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائے، اور ان کو اپنے لیے ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نواز دے، بس ہمیں مانگنا ہی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ مانگتے ہی رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ لوگ سب آئے، اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے سب کو، اور اپنے گھروں میں سکون اور امن کے ساتھ رہیں سب لوگ۔ آج ہماری جو ٹاپک ہے، اس میں رمضان کا ٹاپک ہے، ایکچولی صوم کا، روزوں کا ٹاپک ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور یہ نہیں ملے گا، یہ ایک ہی دفعہ میں حکم 6 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں 182 سے لے کے 188 تک، کہ یہ پوری جو ہے 87 تک ایکچولی، کہ یہ پوری جو آیات ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کے فرضیت کے متعلق اتاری ہیں، جو شروع ہوتی ہیں یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ کال کس کے لیے؟ پہلے تو یہ سوچ لیجئے یہ کال کس کے لیے ہے؟ کیا ہم ہیں ایمان والے؟ صحابہ الرٹ ہو جایا کرتے تھے جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی کال آتی تھی اس طرح سے، تو صحابہ کہتے تھے یا تو کچھ کرنے کا حکم ہے یا کسی چیز سے رک جانے کا حکم ہے، تو وہ الرٹ ہو جاتے تھے۔ تو ہماری استاذہ یہ بات ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو آگے سے الرٹ ہو کے کہیں لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض، کتبہ کا مطلب فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، وہ فرض تھے، اس کو ہم دیکھیں گے آگے۔ لیکن روزوں کا جو اصل مقصد ہے کہ روزہ کیوں رکھا جائے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے تقوی، اللہ سے محبت اختیار کرو۔ اور تقوی کی جو ایک تعریف آتی ہے، کل ما یحب اللہ ویرضی من اقوال والاعمال والظاہرہ والباطنہ، کہ اللہ کا تقوی تمام، اللہ ہر کام، کل ما یحب اللہ ہر کام اللہ کی محبت کے لیے اور اس کی رضا کی خاطر، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، ظاہر ہوں یا باطن، چھپے ہوں یا ظاہر ہوں۔ تو یہ تقوی کی ایک چھوٹی سی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے المتقی ملجا، کہ جیسے ایسا گھوڑا جس کی باغ اس کے مالک کے اختیار میں ہو۔ مسلم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کی باغ، ایسا اونٹ جس کی باغ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس چیز کا ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری باغ جو ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہماری باغ کیا ہوتی ہے؟ وہ گھوڑے کی جو ہوتی ہے، جو جس سے وہ گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو باغ بولتے ہیں، جو رسی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری اپنی، ہم اپنی ذات کی بات، جو اللہ کہے گا ہمیں وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہے صوم۔ صوم ہوتا کیا ہے؟ صوم اصل میں ایک ایسے رک جانے کا نام ہے، صوم ہے رک جانے کا نام ہے۔ اور عرب لوگ خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری صوم کی دیکھ لیجئے گا۔ یہ پہلے عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو
بھوک اور پیاس کا عادی بنانے کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات یہ لوگ بہت زیادہ کیونکہ ہر وقت ان کا پیشہ جو تھا لوٹ مار، انہوں نے جلدی سے لوٹنا ہوتا تھا اور بھاگنا ہوتا تھا، تو اس کے لیے سخت کرنے کے لیے ان کو اپنے گھوڑوں کو سخت کرنے کے لیے یہ لوگ تربیت کیا کرتے تھے، اور تیز ہوا جب چلتی تھی اس کے سامنے اس کو کھڑا رکھتے تھے کہ گھوڑا ہوا کو کاٹتا تب آگے چلا جائے، اور اس طرح سے تو یہ چیز جو ہے ان کے سفر اور جنگ دونوں میں بہت ہر وقت جنگیں ہوتی تھیں، اور ہر وقت ان کے سفر رہتے تھے، کبھی کسی کام کے لیے سفر ہے، کبھی کسی چیز کے لیے سفر ہے، تو اس سفر کو کم کے لیے ان کو تیز اور ایسے گھوڑے چاہیے ہوتے تھے کہ جس کو پیاس بھی لگ رہی ہو تو وہ بھاگے، جس کو بھوک بھی لگ رہی ہو تو بھاگ رہے، تو اس کی پوری تربیت ہوا کرتی تھی، تو اس کے لیے وہ اس کا نام دیتے تھے وہ کہ ہم نے لو کے تھپیڑوں کی جگہ جمے رہیں گے، یعنی وہ لو کے تھپیڑے جو ہوتے تھے نا، گرم ہوا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں جو جاتے ہیں، مکہ میں خاص طور پہ بہت گرمی ہوتی ہے، اور قرآن پہ مکہ میں اترنا شروع ہوا تھا نا، تو یہ بات ان کو تجربے میں تھی کہ جتنا زیادہ گھوڑے کو بھوکا رکھیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے ہوگا، لیکن ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا شروع کیے وہ پہلے 3 روزے تھے، جو کہ ایام 20 کے روزے ابھی بھی کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزے رکھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اسی کا یہاں پہ حکم ہے کہ آگے جا کے جو آیت آتی ہے کہ ایام معدودات، ایام معدودات، معدود اس کی جو گنتی ہوتی ہے نا، یہ معدود سے معدودہ اور معدودہ سے معدودات، اس کی معدود سے فیمینن ہو گئی معدودہ، اور اس کی جب اس کو ہم نے کیا بہت زیادہ جمع کیا تو معدودات میں چلی گئی، تو معدودات کہتے ہیں جس کی گنتی 2، 3 یا 4 ہوتی ہے، تو یہ 3 کے حصے میں آتا ہے کہ 3 گنتی جس کی ہو، ایام معدودات جس کی گنتی 3 تھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اوپر سفر کے ہو یا سفر کر رہا ہو تو بعد میں رکھ لے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چاہے وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کوئی چاہے تو فدیہ بھی دے دے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان 3 روزوں کی جو کہ پہلے شروع میں فرض ہوئے تھے، جو کہ ایام 20 کے روزے ابھی بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی کیا کہہ دیا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ اگر تم رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کہ اگر طاقت رکھتے ہو فدیہ کی تو کھانا مسکین کا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ یا تو رکھ لو یا نہ رکھ لو، لیکن اگر تم رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس کو بہتر سمجھتے ہو کہ تم رکھو اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے یہ تمہارے اوپر پہلی بار تو نہیں ہوا، تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض ہوا تھا، دوسری امتوں پہ بھی فرض کی گئی تھی، آسمانی شریعتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی آسمان سے، ہمارے پاس 4 کتابوں کا ہمیں پتہ ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن صحیفے جتنے بھی آئے، جیسے ہمارے اس میں صوم داؤدی ایک مشہور ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے داؤد علیہ السلام، ایک دن کا چھوڑتے تھے، لیکن وہ ان کا اپنا عمل تھا، لیکن روزہ ان شریعت میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ روزہ ہے، تو اصل مقصد جو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ روزہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور جو گنتی کے چند دن ہیں کہ تم پہ کچھ مشقت ہے، پریشانی ہے، لیکن سال میں کچھ تو دن ہے، ان کو تم پورا کر لو، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پہ لکھے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی لکھے تھے، لیکن وہ اتنی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے تھے جتنی پابندی کے ساتھ ہم لوگوں پہ یہ فرض کیے گئے، تو اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزہ صرف ہمارے منہ کا نہ ہو گیا، ہم زبان سے یہ سوری کھانا بند کر لیں، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولا، لعلکم تتقون، تقوی اللہ سے ہر چیز سے ڈرنا، ہر چیز کو اس وقت ڈر جانا
उस वक्त अल्लाह का तकवा इख्तियार करना जब एक चीज गलत चीज आपके हसूल में है लेकिन आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह की अल्लाह की नजर मुझ पे है, अल्लाह मुझे जानता है, अल्लाह मेरे दिल के भेद भी जानता है। जो मैं सोच रही हूँ ना, फरिश्ते नहीं जानते लेकिन मेरा अल्लाह वो भी जानता है। तो इसलिए उस वक्त इस चीज को जहन में रखना, ये तकवा है। और इस तकवा को ये हसूल के लिए ही रोजा है कि ये फिर जब आप रोजा रखें तो ना सिर्फ जुबान आपकी अच्छी अल्फाज बोले, आपकी आंखें भी अच्छी चीज देखें, आपके दिल में भी बुरा ख्याल किसी की अगर आ जाए बुरा ख्याल तो फौरन अल्लाह से, शैतान मरदूद से अल्लाह की पहचान पनाह मांगने। क्यों? कि वसवसे जो है वो, और जो गलत ख्याल आते हैं वो डेफिनेटली शैतान की तरफ से होते हैं। इंसान कितनी कोशिश करता है बचने की, लेकिन शैतान फिर हमला करता है। और इसी में अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा था कि तुम जितनी दफा उसको बरगलाओगे, मेरा बंदा माफी मांगेगा, मैं उतनी दफा उसको माफ करूंगा। क्यों? कि अल्लाह को पता है कि ये बरगलाएगा और मेरा बंदा इससे घबराएगा भी और इसके बहकावे में आएगा भी। लेकिन जैसी, और यही बात है तकवा की एक निशानी ये है कि जैसी ही आपसे गलती हो आप उसी वक्त कोई नेकी कर लें, 2 नफल पढ़ लें, वजू कर लें, कुरान पढ़ लें, सदका दे दें, सबसे अच्छा है कि सदका दे लें, किसी से अच्छी बात कर लें, जिसके साथ अगर कोई गलती किया उससे फौरन सॉरी बोल लें। तो ये सब चीजें आपको बहुत फायदा देंगी और आप अंदर से इंसान जो है ना वो जैसे जुड़ जाता है। ठीक है? तो और उसके बाद जो ये है कि सफर में के बाद में गिनती पूरने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी आसानी, ये उन 3 रोजों की भी बात हो रही है कि उसमें भी जो 3 रोजे हैं उसमें भी सफर जो है अय्याम मादूद का, अगर तुम मरीज हो अभी नहीं रख सकते तो बाद में रख लो, गिनती पूरी कर लो। और अगर तुम ताकत रखते हो फिदिया की तो फिदिया दे दो, रोजा ना रखो, बेशक फिदिया दे दो। ठीक? लेकिन अगर तुम चाहो, खुशी करे, दिल तुम्हारा खुशी, अल्लाह खुश करना चाहे तो तुम्हें रोजा ही रखना चाहिए। ठीक है? और अल्लाह से व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून कि अल्लाह को रोजा पसंद है। अल्लाह रोजेदार की कदर करता है। और ये जो बात अगर कोई ये समझे ना कि अल्लाह रोजेदार की कदर करता है, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि हदीस से कुदसी है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। और कितना देगा अल्लाह, ये अल्लाह ने किसी को नहीं बताया, किसी नबी को नहीं पता, किसी रसूल को नहीं पता, किसी फरिश्ते को नहीं पता कि रोजे का अजर कितना। तो ये चीज जो हमारे रोजा जो है हमें दिल की खुशी से रखना चाहिए कि इसका अजर एक हमारे पास अल्लाह सुब्हाना ने लिख दिए, गिनती लिख दी है कि हम उसको कितनी करेंगे, 10 से 700 गुना तक। एक नेकी का बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है कि 10 से 700 गुना तक। लेकिन रोजे का अजर अल्लाह ने लिखा है कितना, नहीं बताया, नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि रोजा का कितना अजर है। रोजा एक ढाल है जो कि बुराइयों से रोकती है। वो कब रोकती है बुराइयों से? जब आपको याद हो कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैंने अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह से मैंने इस बात का वादा किया है कि मैं बचूंगा, अल्लाह से डरूंगा। तो ये सब चीजें जो है ये हमें ये वादा करना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हम अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और रोजा रखें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम व मन काना मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये एक लंबी आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए बहुत सारे अहकामात एक साथ, क्योंकि ये जो आयात हैं ये इबादात और मामलात दोनों को साथ साथ लेके चलने वाली हैं। इनमें अब इबादात भी वैसे जैसे मामलात हैं अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए किए। तो इसमें जो बैनात का है अल्लाह सुब्हान ताला ने जहाँ पे सबसे पहले कहा शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ चाहिए कि रमजान जो है वो
قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا میں زیادہ قرآن پڑھنا رمضان میں یہ افضلیت کی بات ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا، اور بہت سارے ہمارے اسلاف ایسے تھے جو کہ رمضان میں باقی تمام اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتے تھے، سارے دروس بند کر دیا کرتے تھے، صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن ناظرہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ان چیزوں میں لگ جاتے تھے۔ تو رمضان کا جو سب سے پہلا جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں کیا ہے ہدی للناس، یعنی کہ ہدی للمتقین، وہ پہلی آیت میں یاد کیجئے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس میں آج پہ آپ دیکھیے مسلمان نہیں غیر مسلم اسی سے قرآن سے ہدایت لے کے چاند پہ چلے گئے، اسی قرآن سے تجربہ حاصل کر کے، اسی قرآن سے وہ علم حاصل کر کے جنت چاند تک چلے گئے، انہوں نے ڈسکوریز کتنی زیادہ کی ہیں، اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ جو ہم مسلمان ہیں ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچئے ہمارے بچے کس طرف لگ گئے ہیں؟ آج ہمارے بچے کو نہیں پتا ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا، کتنے سارے بچوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، لیکن وہ لوگ جو نان مسلم ہیں وہ ہم سے بہت آگے صرف اس پر نکلیں کہ انہوں نے رہنمائی اس قرآن سے حاصل کی ہے۔ تو ہدی للناس، ہدایت آپ دین کی ہدایت لے لیں یا دنیا کی لے لیں، دونوں سے مل جاتی ہیں۔ وبینات، اور واضح نشانیاں ہیں، قرآن میں ایک ایک چیز کی واضح نشانی ہے، ہر چیز کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز عظیم نعمت قرآن سے لے کر ہر چیز انسان کی جو ہے واضح کر دی ہے، کہ آپ دن رات کا آنا جانا، کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا تم غور نہیں کرتے دن رات کا آنا جانا، لیل و نہارا، پھر آسمان و زمین، پھر چرند پرند اور پھول پودے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا اس میں ذکر کیا، اور کس لیے کیے؟ ہدایت کے لیے۔ اور فرقان کا کیا مطلب ہے؟ والفرقان، گمراہی اور نیک راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈوز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دی ہیں، تم یہ کر سکتے ہو، یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ اللہ نے بتا دیا ہم کو، اس سے آگے نہیں جانا، یہ تمہاری حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، یہ حکم آئے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ پہلے تھا کہ تم چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو فدیہ دے دو، اور اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے، تاکہ تم اگر تم علم رکھتے ہو کہ کس کا ثواب کتنا۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، اب آرڈر آ گیا، فلیصم کا مطلب ہے یہ آرڈر ہے، یہ جس میں جو لام کی جو ساکن ہے اور پیچھے فا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از آرڈر، کہ اب جو تم میں سے چاہے گا، جو اس روزے کو سوچائے گا نہیں، جو اس مہینے کو پائے گا اس پہ فرض ہے کہ روزہ رکھنا، اس نے ہر مسلمان مرد و عورت بچہ بالغ جو بچہ ہے ہر بالغ انسان پہ فرض ہے روزہ رکھنے کا، کہ روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، اور یہ پورے مہینے کے روزے ہیں۔ فَلْيَصُمْ میں جو مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ پورے مہینے کے روزے ہیں، اور تم اس کو کم نہیں کر سکتے، 29 کا مہینہ آئے گا تو 29 روزے، اگر 30 کا مہینہ آئے گا تو 30 روزے، اس سے آپ اس کو کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اس کی عادت ہو جائے۔ اور روزہ رکھنا ہمیں لگتا ہے جیسے بہت مشکل ہے، لیکن آج میڈیکل نے اس بات کو پروف کیا کہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ سال میں ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ 10-12 گھنٹے کچھ ایون پانی بھی نہ پئیں، کچھ نہ کھائیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا کوئی حکم، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حکمت کے خالی ہو، ہماری دنیاوی اس میں کوئی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمارا کوئی، کیا حدیث میں آتا ہے کہ 3 حصے کرو کھانے کے، اس میں سے ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ کھانے کا، اور ایک حصہ خالی رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس میں آپ کی طاقت بحال رہتی ہے، ورنہ بہت زیادہ کھا کے تو نیند آ جاتی ہے، وہ کھانے کا مقصد طاقت لینا نہیں رہ جاتا، وہ تو صرف وہ رہ جاتی، شہوت رہ جاتی ہے کہ دل چاہ رہا ہے اور کھانے کو، پیٹ بھرنا، کھا کے سو گئے، کام کا نہیں رہتا انسان،
نماز پڑھنا کیوں ہے؟ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے تھے، اسی طرح سے ہم بیٹھ کے کر سکتے تھے، لیکن جو ایکسرسائز اللہ نے بتائی کہ ایکسرسائز کرو، اور جب سجدے میں سر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک میڈیکل نے پروف کیا، جب مٹی پہ زمین پہ سر جاتا ہے تو آپ کی ساری جو کمپیوٹر کے، ہم ہر وقت کمپیوٹر کے آگے ٹیلی فون کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ساری جو ریزز ایسی جو گئی ہوتی ہیں دماغ میں یا باڈی میں، ساری کی ساری نکل جاتی ہیں زمین پہ، زمین اس کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، اور پھر جو ہمارے رکوع کرنے میں یا سجدہ کرنے میں جو ہماری طاقت لگ رہی ہوتی ہے، جو ہمارا پوسٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق کتنا اچھا ایک وہ آتا ہے کہ آپ کو فیلنگ آتی ہے، آپ ویسے نماز پڑھ کے ایسے لگتا ہے انسان فریش ہو گیا، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو مطلوب ہے انسان سے، وہ انسان وہ کر لیتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ہر حکم میں آخرت کی فائدہ تو ہے، ہمارے روح کا فائدہ تو ہے، لیکن ساتھ میں دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہماری جسمانی صحت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ میڈیکل میں آج پروف کیا ہے کہ اتنے اتنے حصوں کو دھونے سے آپ کے اندر کی جو فریش جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے صبح کو فجر کے وقت وضو کیا، اس کے بعد سارا دن نفل پڑھیں تو پڑھیں، ورنہ سارا دن 12-1 بجے تک جب تک ظہر نہیں ہو جاتی کوئی نہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم انسان فریش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ٹائم چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے وضو کرنے کا، نمازوں کا۔ وضو بھی ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے آ کے دوبارہ سے کوئی غلطی ہوگی تو بار بار معافی مانگ لو، اصلاح لے لو، مدد لے لو، اور دوسرا یہ کہ فریش ہو جاؤ۔ تو اللہ کی ہر کو، اور ٹائم ٹیبل جو ہے یہ ہمیں تو اللہ نے بتایا، زندگی اراؤنڈ دی کلاک اللہ نے سکھائی ہے نمازوں کے ٹائموں کے ساتھ، کہ ہماری زندگی ان نمازوں کے، ہمارے ٹائم ٹیبل ان نمازوں کے ٹائموں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور وہی کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے رکھا، اور حکم دیا اللہ نے کہ اس کو رکھیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہی حکم آ گیا کہ اب تو یہ فرض ہے، اب تو یہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے، اور مریض ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کو کاٹ لگ گیا یا پھر چھینک آ گئی تو آپ نہیں، جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہو، جس میں آپ کو ہو کہ آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ ایک بیمار ہے شخص، شوگر کا مریض ہے، اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ کچھ کھائے بغیر اس کو 2-3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ، چاہے ایک کھجور ہی کھانی ہے، وہ کھائے گا تو ٹھیک رہے گا، ورنہ اس پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اس کے لیے کہ تم روزہ چھوڑ دو، یا پریگننٹ وومنز ہیں جو کہ اس وقت میں روزہ رکھ سکتی ہی نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ روزہ رکھنے، بچے کی صحت پہ خطرہ ہے، وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ پھر جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں، مائیں جو دودھ پلاتی ہیں، وہ ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ انرجیٹک چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی لینے کے لیے اسے کچھ کھا سکتی ہیں۔ لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، اس گنتی کو بعد میں پورا کرنا ہے، ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ اگر تو پیریڈز ہیں، جب پیریڈز ختم ہو جائیں گے، رمضان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایز سون ایز پاسبل، لیکن جو لمٹ ہے، حد ہے، وہ 1 مہینہ ہے، کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ، سوری 1 سال، نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے آپ کو وہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو نیکسٹ ایئر میں آپ کو فدیہ بھی دینا ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ فرض روزے جو بچیاں پیریڈز کے چھوڑتی ہیں، اگر انہوں نے روزے نہیں رکھے 1 سال تک، نیکسٹ رمضان آنے تک، تو فدیہ بھی دینا ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور جو چھوٹی بچی ہیں جن کے ابھی شروع ہوئے ہیں، وہ تو آرام سے 2 سال کے روزے رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5-6 سال کے روزے رکھنا ہے، اگر گھر مہینے 8 روزے 4 رکھیں، جمعرات و پیر کا، اور اس کے بعد پھر پورے سال میں یہ کتنے ہو جاتے ہیں، 12 مہینے، 12 سال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اگر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو 8 بنتے ہیں، تو اس میں سے بھی ہمیں 1 ہفتہ تو ان کا پھر پیریڈز کا نکل جائے گا، جیسے بھی ہو۔ تو یہ مجھے یاد ہے میری امی نے کو جب پتا چلا کہ روزے رکھنے، تو انہوں نے 5 سال، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے 5 سال یا 7 سال کچھ اس طرح سا حساب تھا، انہوں نے ہر ہفتے 2 روزے رکھے اور انہوں نے اپنے روزے مکمل کیے۔ تو اب آج کا تو اویئرنیس بہت زیادہ، اس زمانے میں تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کے پاس، تو آج تو ضرور ہی ہم لوگ اپنے بچیوں کو یہ چیز بتائیں کہ تمہارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ تمہیں ہر حال میں رکھنا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ اس میں کوئی ہم ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بکم العسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیوں کے معاملے کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے لیکن ہماری مجبوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، کہ وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، لیکن ہم اس کو بتا نہیں سکتے کہ اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ کو نظر آتا ہے کہ آپ مجبور تھی، اللہ کو پتا ہے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا میرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے ہم فراڈ نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں کسی کو بھی کہہ دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن سورۃ قیامہ میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سب سے بہتر خود جانتا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو خود سے جانتا ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ جھوٹ بول رہا ہوں، کہاں پہ میں یہ کام کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا چیز ہمیں۔ اور انسان سب سے بڑا اپنا گواہ خود ہے۔ آج ہم چھپا لیں گے، قیامت کے دن کس سے چھپائیں گے؟ ہمارے جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ ہماری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے بھی ہمارا مال نامہ جا رہا ہے، اور سالوں کے حساب سے بھی ہمارا مال نامہ جا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم عدت گنتی کو پورا کرو۔ 30 روزے ہوئے تھے تو گنتی 30 روزوں کی پوری کرنی پڑے گی پورے سال میں، اگر ایک روزہ چھوڑا تھا تو بھی، اور اگر 10 روزے چھوڑے تھے تو بھی۔ اور یہ جو سفر کی بات ہے، سفر میں بھی یہ ہے کہ آپ کا سفر کس طرح کا، یہ نہیں ہے کہ صبح آفس کے شام کو واپس آئے، یا آپ تھوڑی دیر میں جائیں۔ سفر کون سا ہوگا کہ جس میں آپ کو تکلیف کا احساس ہو، وہ سفر جس میں آپ کو تکلیف کا احساس ہو، وہ سفر آپ جو ہے وہ کیونکہ اسلام میں جو سفر ہے وہ بلا مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، پازیٹیو مقصد ہوتا ہے، پازیٹیو ریزن ہوتا ہے اس کا، جس کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم بیک ہوم جاتے ہیں تو ہم بلا مقصد سفر نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے پیرنٹس کو ملنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے ہم یہاں سے روزہ رکھ کے بیٹھے، وہاں جائیں گے تو پھر سحری کر رہے ہوگا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب مسلمانوں کا روزہ تھا وہ تو تھوڑا ہے نا، لیکن جب وہ دوسرا روزہ تھا وہ بہت لمبا تھا۔ جو یہودیوں کا روزہ تھا وہ شروع ہوتا تھا، اور روزے کے بعد وہ صبح جو جتنی دیر تک جاگ رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں، سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب ہمارے لیے وہ بھی آسانی ہے کہ ہم سارا دن تو نہیں لیکن رات ساری کھا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہم لوگ معاملات کر سکتے ہیں، ان کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو چھوڑے تھے روزے سفر میں بھی، اس کی عدت بھی پوری کرنی پڑے گی۔ ولی تکبروا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس میں ایک تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم عید والے دن تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تو وہ آتی ہیں۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی ہو، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا روزہ رکھا ہوا ہم نے۔ بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں لوگوں سے چھپا لوں کہ کچھ کھا لوں گی، اللہ سے نہیں چھپا سکتی، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ میرے دل میں بھی چھپے بات کو جان رہا ہے، وہ میرے سامنے کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم واقعی میں اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں۔ اور اس میں بھی وہ کیا ہے، لعلکم، اس لیے کہ ہدایت، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ تم اللہ کی، کہ اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم سے ہدایت دیے تمہیں جس کی، عطا کہ تم شکر ادا کرو، اور شکر جو ہے نعمتوں کو بڑھا دیتا۔ ہماری لازم لن شکر تم
لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری جو ہے وہ کفر ہے. یہ سورت نساء کی آیت ہے، لیکن چھٹا سپارہ جہاں پہ 5واں سپارہ ختم ہوتا ہے اور چھٹا سپارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے نا، یہ اس کی آیت ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، لائن شکرتم لازیدنکم لائن کفرتم ان العذاب، نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس کی وہ آیت ہے کہ جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ اتنا تمہیں یاد کرے گا، یہ وہ آیت ہے. لیکن یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، لائن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، تو شکر ہی کرنا ہے ہر حال میں، کہ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے روزے دیے، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے اتنا زیادہ اس میں ہمارے لیے فائدے رکھے روزوں میں. تو یہ سب چیزیں ہمیں شکر کرنے میں مجبور کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں نہ. آگے جو یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب. نعمان علی خان نے اتنی پیاری تفسیر کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پہلے تو سوال یہ ہے کہ سوال کیا کریں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں، یا اللہ کی ذات میں. اللہ کی ذات میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے سوالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب سوال غیر ضروری ہو تو اس کو مت کیا جائے. کیونکہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ اگر تم اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ باتیں تم پہ ظاہر کر دی جائیں جو کہ نہیں ظاہر کرنی چاہیے. وہ ظاہر ہو جائیں تو بے بات نہیں. کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے تھے کہ آج تم مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گا، جو تم پوچھو گے تمہیں بتاؤں گا. تو پھر کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق ایک دم سے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا اس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو بچپن سے ساتھ تھے، یار غار تھے، انہوں نے ایک دم سے جیسے اللہ ان کو بولا صحابہ کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اس بات پہ کہ تم اتنے غلط سوال کر رہے ہو، یا ایسے بیجا سوالات سے منع فرمایا گیا. اسی لیے نا کہ 3 چیزوں سے منع کر فرمایا گیا کہ بیجا سوال اور قیلا وقال و اسرف المال، کہ مال کا اسراف منع فرمایا گیا ہے، بیجا گفتگو سے منع فرمایا گیا اور بیجا سوال کرنے سے منع فرمایا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے کہہ رہے ہیں جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو ان کو کہہ دیں میں قریب. اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے. سورۃ قاف کی آیت ہے کہ میں تو ان کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں جانتا ہوں. کسی اور کے پاس جا کے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کے ساتھ کے ذریعے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. میں ہوں نا، میں ان کی باتوں کو سمجھتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں. پھر یہ بھی نہیں کیا کہ کہہ دو ان کو، کل بھی نہیں بولا، کل فائنی قریب نہیں، فائنی قریب، ایک دم سے پاس ہو گئے، ایک دم سے ساتھ ہو گئے کہ میں پر قریب ہوں تمہارے. پھر ڈائریکٹ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم میں سے سوال نبی سے سوال کرتے ہو تو میں تمہارے قریب، تم مجھ سے سوال کرو. اور صحابہ کے سوال کتنے زیادہ تھے، جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، پھر یسألونک عن وہ کیا کہ جسے مال کا کہ کہاں خرچ کریں. تو یہ سب چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوالوں کے جواب بھی دیے. صحابہ کے سوالات بہت زیادہ رہنمائی کرنے والے بھی تھے، جو کہ اور کیا شان تھی ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سوالوں کو قرآن میں شامل کر دیا. لیکن پھر بھی جب سوال اللہ کے بارے میں ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کا، ایون کہ اللہ کے تخت کے بارے میں یا اللہ کے ہاتھ پاؤں کے بارے میں پوچھنا، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک میں آتا، نہیں پوچھنے چاہیے ایسے سوال. ہاں صفات جو ہیں اللہ کی، کہ صفات کا کیا مطلب ہے، جیسے اللہ
حیو قیوم ہے، سب کو پتہ ہے اللہ زندہ ہے، لیکن اللہ رزاق ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ سوال کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی سننے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے عجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں دعا کا جب دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں، تین طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر وہ نہیں قبول ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر کے آخرت کے لیے اس کا اجر سنبھال لیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کا جو اجر ہے یا وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ آخرت میں ہم جب وہ اجر دے گا تو سب لوگ یہ سوچیں گے کاش دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری دعائیں قبول کر لی وہ نہ کی ہوتی، اتنا اجر ہے آخرت میں اس کا، اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، بھی جیسے شائستہ کہی تھی نا کہ اللہ نے مجھے جواب دیا، اللہ نے میرا ساتھ دیا، اللہ مجھے اللہ کی باتیں سمجھ آئی۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو واقعی ہم لوگ بندے، اللہ کے عبد، اللہ کے غلام بن کے، کبھی پاکستان بیک ہوم دیکھا کریں جب ہماری ملازموں کو یا وہاں کی جو خواتین کام کرنے والی، مجھے جو ملازمہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کوئی کام کرنے والیاں جو ہوتی ہیں، جو ہیلپرز ہوتی ہیں، وہ جب کسی چیز کے لیے مانگ رہی ہوتی ہیں کچھ، تو کیا حالت ہوتی ہے، کیسے مانگتی ہیں؟ ہم تو اپنے رب سے ایسے نہیں مانگتے، ہم تو کہتے ہیں اللہ دے دے بس، اس سے زیادہ بات نہیں۔ نہ ہمارے آنکھوں میں کوئی آنسو ہوتے ہیں، نہ ہمارے دل میں کوئی، ہمارے لہجے میں کوئی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، نہ ہمارے اندر وہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میں فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے۔ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں مالک کی یوم الدین، مالک پورے جہان کا مالک ہے، رب العالمین پڑھتے ہیں ہم، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی الحمد رب العالمین کے آگے ہم نے سوچا کہ ایک ہماری کیا اوقات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اتنا گڑگڑا کے اللہ سے مانگو کہ واقعی اللہ کو دیتے ہی بنے۔ ماں کہتے ہیں نا جیسے بچہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ دو تو ماں ضد ہو کے دے دیتی ہے، اللہ سے بھی ایسے ہی مانگنا چاہیے، اور لیکن اس کی کچھ شرائط ہے نا، اللہ نے آگے ساتھ ہی، یہ دیکھیے جو لا کا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹنگ، لیکن یہاں پہ ایک تجوید کا چھوٹا سا رول آپ کو بتاؤ، اذا دعانی، یہ بھی یا تھی، تو مجھ سے دعا کرو، اللہ نے وہ یا بھی ہٹا دی، اتنی جلدی اللہ کو ہماری دعائیں قبول کرنے کی کہ اتنا بھی ٹائم نہیں لگاتا کہ تم یا تک بولو، دعانی تک چلے جاؤ، عجیب دعوت داعی اذا دعانی، اتنے میں بات آپ کی قبول ہو جاتی ہے، اللہ اتنے میں بات آپ کی سمجھ آتا ہے، اتنے میں ہی آپ کو دے دیتا ہے، اتنے میں ہی آپ کو کچھ نیکسٹ بتا دیتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے والے ہاتھ ہونے چاہیے، اللہ سے مانگنے والی زبان ہوتی ہے، رب کو رب ماننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، شرط کیا ہے کہ وہ میرا حکم مانے۔ یہاں پہ دیکھیے پوری طرح سے لی لے کر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ضرور وہ میرا حکم مانیں گے۔ فل جیسے پھر فل آیا، فل کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے ایک دم ایک نیکسٹ آرڈر آیا، پہلے آرڈر کیا تھا؟ فل یسم کا ہے نا، یہاں پہ تھا نا فل یسم، پھر آ گیا فل یستجیب، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، چاہیے کہ وہ میری بات مانے، چاہیے کہ میرے کہے پہ عمل کرے، جس سے میں روکوں اس سے رک جائیں، جس کا میں حکم دوں وہ بات مانے، ولی یؤمنو، اور مجھ پہ ایمان لائیں، ایمان لائیں، مسلمان نہ بنے، مومن بنے، تاکہ ہدایت پائیں، لعلہم یرشدون، کہ ہدایت پائیں۔ اس میں بھی فائدہ کس کا؟ اپنا ہی، ہمارا اپنا ہی فائدہ، اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ پہ ایمان لانے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا، کہ ہم مانیں اللہ کی بات، اللہ کے فیصلوں کو پوری طرح سے مانیں، اللہ کی باتوں کو پوری سی مانیں، اور رضیت باللہ رب و بالاسلام دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول، کہ وہ نبی جس پہ میں راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ ہوا میں اس پہ راضی ہوں،
اچھا ہوا یا برا ہوا، کوئی آیا دنیا پہ وہ بھی راضی، مگر بیٹا چاہتی تھی بیٹی آ گئی، بیٹی چاہتی تھی بیٹا آ گئی تو بھی میں راضی، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو بھی میں راضی، کہ نہ آئے اپنی مرضی سے نہ گئے اپنی مرضی سے، آنے کا ٹائم بھی نہیں تھا فکس۔ بچے کتنے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن وہ ہیں دنیا میں، ان کا اللہ کا حکم نہیں ہے، اور کب ہے یہ بھی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کا حکم جب بھی ہوگا، جو ٹائم لکھا وہ اسی پہ جائے گا۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ کوئی جوان بچے چلے جاتے ہیں، کوئی بوڑھے چلے جاتے ہیں، کوئی مڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، کوئی آیا اور گیا فوراً چلا گیا، کوئی جتنی عمر گزار کے چلا گیا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ رضیت باللہ ربًا کریں، اللہ کے حکم کو مانے۔ رضیت باللہ کا ربًا کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، یعنی کہ میں اللہ کی ہر حکم کو مان رہی ہوں، جو چاہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر، جو پیدا کرتا ہے وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی میری تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی میرے لیے آگے کا سوچنے والا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور جو نہیں دیا اس میں بہتری تھی، جو دے دیا وہ بھی بہتر تھا۔ الحمدللہ، یہ کہنا، یہ مقصد ہے رضیت باللہ ربًا پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ آگے دلیے، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، رفثوا الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے رغبت کرنا، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ تھا کیا کہ جب پہلے جب روزے رکھتے تھے بنی اسرائیل، یہود جب روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ ان کا روزہ کچھ دیر کے لیے ختم ہوتا تھا، یعنی شام میں روزہ ختم ہوتا تھا، اور اس میں وہ رکھتے تھے روزے، اور پھر جب سے سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، جتنا کھانا تھا پی لیا، روزہ کھول لیا، دوبارہ سے کھا لیا، اور بس، اور پھر اگلے دن ایک صحابی، اب پیچھے دیکھ لیجئے کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہودیوں کو صحابہ لوگ روزہ دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ، یہ روزے جو فرض ہوئے تھے رمضان کے، یہ مدینہ میں جا کے ہوئے تھے، تو وہاں پہ لوگ وہ دیکھ رہے تھے کیسے روزے رکھتے ہیں، اسی پیٹرن پہ مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کہ روزہ کھولتے شام کو مغرب کے بعد، اور جتنی دیر تک جاگتے رہتے اتنی دیر میں روزہ رکھتے، اور اس کے بعد اور اسی میں یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے تعلق بھی کام نہیں کر سکتے، کسی قسم کا کوئی تعلق، جو خاص تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اور کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جانے سے جو جوان لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ کس بھی نہیں کر سکتے، جو بوڑھا تھا اس کو کہہ دیا کہ آپ کس کر سکتے، تو یہ اجازت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایج کے حساب سے ان کو دی، لیکن جو یہ تھا کہ خاص تعلق قائم کرنے کے لیے وہ منع کر دی، تو وہ ان کو یہودیوں کو منع تھا۔ اب ایسا ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے نا، تو انہوں نے یہ کہا، یہاں پہ آیت اس کو چھوڑ کے یہاں دیتے ہیں کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ جان لیا تھا اللہ نے کہ بے شک تم سے خیانت کرتے اپنے نفسوں میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہوا، اور راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، ٹھیک ہے، کہ رات کو آپ اپنی بیویوں کے پاس جائیں، ان سے اپنا تعلق قائم کریں، ان سے اور ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن روزے کے دوران نہیں کر سکتے، اور روزہ بھی کم کر کے مغرب سے لے کے صبح فجر کے تک کا کھانے پینے کا ٹائم دے دیا کہ وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، ایک صحابی کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے روزہ گھر آئے تو بیوی سے پوچھا روزہ ہے میرا، تو تم نے کچھ کھانے کو؟ ان کا نہیں ہے، ہم سائی کے پاس جا کے دیکھتی ہوں، انہوں نے گئی تو وہ لیٹ گئے، لیٹے تو وہ سو گئے۔ اب یہودیوں کا یہ تھا کہ اگر سو گئے تو روزہ دوبارہ شروع، انہوں نے روزہ کھولا بھی نہیں تھا، تو ان کو دوبارہ سے وہی اسی طریقے پہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑا، انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا۔ اگلے دن دوپہر کے کھیتوں میں کیونکہ کام کرتے تھے، گرمی شدید تھی مکہ میں، اور ان کو یا مدینہ میں بھی سب گرمی شدید تھی، وہ بھی ہوش ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ تمہیں رات میں کھانا بھی ہے، اور تم بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، کیونکہ اللہ، یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایسی خوبصورت میاں بیوی کے تعلقات پہ اتنی پیاری آیت ہے
کیا کوئی رومانٹک ناول ہوگا یا کسی نے کوئی بہت زیادہ کوئی رومانس میں کچھ لکھا ہوگا. فحاشی لکھتے ہیں جو بہت زیادہ دنیا کے لوگ، جب رومانس کو لکھتے ہیں تو بہت ساری فحاشی لکھتے ہیں. لیکن یہ ہن لباس لکم، کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی سطر کو ڈھانپتا ہے. سب سے پہلے جو آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، لباس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. ورنہ اگر لباس اتار دینا تو انسان اور جانور کوئی فرق نہ رہے. لباس ان کے پاس بھی کوئی لباس نہیں ہے، وہ انسانوں کے پاس بھی کوئی لباس نہ ہو، انسان اور جانور بالکل ایک ہو جائے. اشرف المخلوقات انسان اپنے انہی چیزوں کی وجہ سے، کہ انسان اپنے چھپانے کی چیزوں کو چھپاتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے اشرف المخلوقات ہونے میں کہ حیا، اس میں حیا ہے. اور میاں بیوی کے تعلق میں بھی حیا. کس قسم کے حیا ہے؟ کہ لباس لکم، اور دوسرا لباس آپ کی سطر کا باعث ہوتا ہے، آپ کی سطر کو چھپاتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اب آپ کے بازو پہ کوئی کٹ لگا، اوپر آپ نے آپ کی بازو سلیو لیس، سلیو پوری ہے آپ کے بازو کی، جیسے کپڑے سے کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کے بازو پہ کیا ہے. کتنے سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، جس کو آپ بتائیں، جس کو آپ چھپانا چاہیں چھپا سکتے ہیں بڑے آرام سے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے میاں بیوی کا تعلق، کہ آپ کا وہ لباس ہے، آپ کی وہ عزت ہے، اور اس سے آپ کو یہ لباس جو ہے، یہ عزت جو ہے یہ. اور ایک علماء یہ بات کرتے ہیں کہ جب کسی مرد کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے اس نیت سے دیکھے، اور یا وہ اپنے دوستوں کی باتیں بہت زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرے، کہ اس کو دیکھنے کا، اس کو ملنے کا اشتیاق ہو جائے بھی. اسی طرح سے کسی بیوی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی فرینڈس کی باتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی چاہے وہ یہی بات کری کہ وہ اتنی نیک ہے یا وہ کیسے، کہ اس کو اشتیاق ہو جائے کہ ملو تو صحیح کیا چیز ہے. اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ پھر اس کے بعد جو خرابیاں آتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں. کہ اپنی لمٹس میں رہنا ہے. اور پھر یہ بھی کہ شوہر کی برائی اپنی ماں سے بھی نہیں کرنی، اپنے بچوں سے بھی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھر کے معاملات، اپنے شوہر کے نجی معاملات، کوئی جسمانی عیب، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، بیوی ہے تو شوہر کی پردہ دار ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کا پردہ دار ہے. صرف بیویوں کی بات نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو. تو کوئی بات اپنے شوہر کی اپنی بیوی کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرنی، نہ ہی کوئی بات شوہر نے اپنی بیوی کے گھر کسی دوسرے کے ساتھ کرنی ہے، اپنے دوست کے ساتھ کرنی. نہ کوئی تعریف، نہ کوئی برائی، بس اپنے. اور جو معاملات ہیں آپ لوگوں کے اندر خود سے طے کرنے کی کوشش کریں. ہاں کبھی بہت زیادہ معاملات بگڑ جائیں تو ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو واقعی آپ کا کوئی حل نکال سکیں. یہ نہیں کہ آپ کو پوری دنیا بدنام کر سکیں اور فلان تو نے سنا، فلانی تو نے سنا. یہ نہ کرنے والے لوگ ہوں. اور لباس جو ہوتا ہے وہ زینت ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی ہوتا ہے. اور دونوں میاں بیوی ساتھ چلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. چاہے کسی بھی دنیا میں لکھیں، جب ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، اور پھر آپ کو کتنی چیزوں سے بچاتا ہے، غلط جگہ جانے سے، شہوت. آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال طریقے بنائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی، النکاح من سنتی. یہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اردو میں بتا دیتی ہوں کہ نکاح میری سنت ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستے بند کیے ہیں ناجائز چیزوں کے، کہ سیدھے راستے سے اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے لطف اٹھاؤ، ان کو جائز جگہ پہ ان کے ساتھ سارے تعلقات قائم کرو. اگر میاں بیوی آپس میں خوش نہ ہو تو ان کے تعلقات دوسرے لوگوں سے ہو جائیں گے نا، اوبیسلی. کیونکہ اللہ نے جو اندر ڈیزائرز رکھی ہیں وہ کہیں تو نکلنی ہے، اسی جگہ پہ تو وہ نکلیں گی. ان کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھوڑی سی، کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون. تو ہوتا کیا تھا صحابہ کو، جب وہی یہودیوں والا تھا کہ جب چلے گئے روزے میں تو اس کے بعد پھر بیویوں سے تعلقات قائم نہیں کرنے. لیکن کچھ لوگ جو میں بتایا نا، ڈیزائرز تھے لوگوں کے اندر، ہوتی ہیں
بعض لوگ برداشت کر لیں، بعض لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ وہ سمجھتے تھے، حالانکہ نہیں تھی قیامت، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے اپنے نفسوں میں، اور بے شک تم تھے خیانت کرتے اپنے نفسوں میں، سے مراد ہے اپنے دل میں سوچتے تھے کہ میں نے خیانت کر لی ہے، گناہ کر لی ہے. تو وہ ایسی خیانت نہیں تھی، اللہ نے ہوا اور تمہیں معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا، کیونکہ یہ تھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ تمہارا بیویوں کے پاس رات میں جانا جائز نہیں تھا. کیونکہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ روزہ شروع ہوا اور ساتھ ہی کھا لیا، سو گئے تو روزہ پھر سے ختم ہوا اور ساتھ ہی شروع ہو گیا. تو ایسا نہیں تھا. اب ہمارے لیے کیا تھا کہ روزہ رات کو کھولا، میاں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے، کھایا پیا، لیکن سحری کے وقت پھر روزہ بند کرنا. ٹھیک ہے، صبح. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب جو اصل بات ہے، اب ان سے مباشرت کرو، لیکن کیوں کرو؟ صرف لطف لینے کے لیے نہیں ہے. میاں بیوی کا تعلق صرف لطف لینے کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ بتایا کہ اس سے حاصل کرو، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لکھے، یعنی اولاد پیدا کرو. یہاں پہ علماء ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے میاں بیوی کے تعلق کا، وہی راستہ ہونا چاہیے. کسی اور راستے سے اگر پیچھے سے یا پشت کی طرف سے جائیں گے تو وہ حرام، کیونکہ وہاں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ تھا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا نا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بیج ڈالتے ہیں تو اسے فصل اگتی ہے. اسی طرح سے مرد کا نطفہ جاتا ہے تو فصل اگتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تلاش کرنے کا حکم ہے اس میں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. اولاد ماں باپ کو اسٹرانگ کرتی ہے. اور پھر جہاد کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے مسلمانوں کے، جتنے بچے جہاد میں تیار ہوں گے، اتنی مسلمانوں کا رو پڑے گا. صرف بچے نہیں پیدا کرنے، ان کو کھلا دیا پلا دیا نہیں، ان کے لیے پوری طرح سے ان کی نگہداشت اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو تیار کرنا ہے آگے اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ساتھ یہ کلو وشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ بند ہو جاتا تھا یہودیوں کا مغرب کے بعد، اور تھوڑی دیر کے بعد جب سو گئے تو پھر روزہ شروع ہو گیا، دوبارہ نہیں کھانا. لیکن ایسا نہیں ہے. اب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی ہے کہ کلو وشربوا حتی یتبین لکم الخیط من الابیض من الخیط الاسود. تو جب تک کہ آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب سفید دھاری کالی دھاری سے مل نہ جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کبھی سحری کے ٹائم باہر نکلیں اور بادل نہ ہو تو آپ دیکھیے گا کہ ایک سائڈ سے چلتا ہے، سفیدی آتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ کالا حصہ جو ہے وہ غائب ہوتا جاتا ہے، اور وہ درمیان میں ایک لائن سی ہوتی، ایک دھاگے جتنی لائن جیسے سمجھ. اور یہ میں نے دیکھا تھا جب ہم قطر میں تھے، میں اور میری بیٹی یہی رمضان تھے، تو شاید سحری کھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے باہر صحن میں نکلے تو اوپر ہمارا دوسری منزل پہ گھر تھا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پراپر چل رہا تھا. تو میں نے نوردا کو دکھایا کہ یہ دیکھ، یہ سفید اور یہ کالا حصہ الگ ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. سحریوں میں ہم لوگ اٹھتے ہیں اکثر، بچے ویسے بھی راتوں کو ویکینڈ پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اگر نہ ہو تو جا کے باہر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سفید دھاگا اور سفیدی جو ہے آ رہی ہے، اور جو اندھیرا ہے وہ جا رہا ہے. من الفجر، فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے، جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، یہ صبح صادق کا وقت ہے جب تک آپ کھا سکتے ہیں کہ آپ کی سفید دھاگا جو ہے وہ سفید دھاری کالی دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. پھر پورا کرو سیام کو رات تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے، کہ تم نے اپنے جو پوری کرنی ہے روزے کو رات تک. رات کیا ہے؟ مغرب تک رات کا. کچھ لوگ کہتے ہیں عشاء، اسی لیے جو اہل تشیع ہیں وہ عشاء تھوڑا سا اور کالا ہونے دیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ روزے میں جلدی کرو اور روزہ کھولنے میں جلدی کرو، تو وہ یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزہ کھولتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا، جیسے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ.
جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو نا تو بیویوں سے مشاورت نہیں کر سکتے، اس وقت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان میں آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے. وہ 10 دنوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کے حضور جا کے اس وقت صرف اپنے اور اللہ کے تعلقات مضبوط کرنے. اس میں بھی اگر شہوت آ گئی، اس میں بھی اگر عورتیں آ گئی درمیان میں، تو مسئلہ ہو جائے، یا مرد آ گئے درمیان میں تو مسئلہ ہے. مسجدوں میں جا کے جب تم نے اعتکاف کیا، یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو. اب کچھ جگہ پہ تو ایسے حالات ہیں، انتظام یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے انتظامات ہوتے ہیں کہ مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. جارجیا میں تو ہوتے ہیں، یہاں کو مجھے پتہ نہیں، کہ عورتوں کو الگ سے جگہ دی جاتی ہے پوری، اور ان کے پردے لگا دیے جاتے ہیں، اور مردوں کو الگ سے پورا روم دیا جاتا ہے اور اس کے پردے لگا دیے جاتے ہیں. وہاں پہ عورتیں اور مرد دونوں الگ الگ جگہوں پہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باتھ روم بھی الگ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ. یہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو نہیں توڑنا آپ. یہ اللہ کی حدیں کہ جب اب اللہ کے ساتھ جب تعلقات قائم کرنے ہیں ٹوٹلی، پورے سال میں صرف 10 دن، پورے سال میں 30 دن تھے روزوں کے لیے، جسے 20 دن تم ٹھیک ہے کھاؤ پیو، راتوں میں بیویوں کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، خوش رہو، کھاؤ پیو. لیکن جب اعتکاف کرنے لگے تو اس میں بیویوں کے پاس نہیں جانا، اس میں پھر مشاورت نہیں کرنی، اس میں پھر غلط شہوت رانی کا سوچنا بھی نہیں، اس میں ٹوٹلی سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. صرف 10 دن. اور جو وہ یہ فرض ہر ایک پہ ہے نہیں، جو کرنا چاہے، نہ کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو کر لے ایک دفعہ اعتکاف کی نیت. ہاں یہ ہے کہ کچھ، یہ تو وہ اعتکاف ہے نا کہ جو کہ 10 دن کا پورا اعتکاف ہے. لیکن کچھ اعتکاف ایسے ہیں کہ جو کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو جب تک آپ باہر رہتے ہیں تو اعتکاف کی حالت میں اس کا اجر ہے الگ. کچھ 3 دنوں کا اعتکاف کر لیتے ہیں، کچھ زیادہ کا کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو اعتکاف کی بات ہے جہاں پہ، یہ 10 دنوں کے اعتکاف کی بات ہے. كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم یتقون. اگین وہی بات آ گئی جہاں سے شروع ہوا تھا، کتب علیکم الصیام، کہ لعلکم تتقون. یہاں پہ کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ جا کے وہ تقوی اختیار کریں. اللہ کی حدوں کو پامال کر نہ کر کے، اللہ کے حکم مان کے کیا ہوگا؟ تقوی اختیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا رمضان ہمیں بتا دیا کہ 9 مہینے 11 مہینے تم نے جو کرنا تھا کھایا پیا، اس میں بھی حلال سے بچا، حرام سے بچنے کی بات ہے. لیکن رمضان میں کچھ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ حلال سے ہی بچیں گے، جس میں کہ آپ شہوت، روزے کے دوران آپ اپنی بیویوں سے مشاورت نہیں کر سکتے، اعتکاف میں آپ دن کیا رات میں بھی نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں اللہ کی حدیں ہیں. اور آخری جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ یہ جو ہے، یہ بات جو ہے کہ یہ تو 11 مہینے بھی تم نے جو ہے وہ حرام نہیں کھانا. وَلَا تَأْكُلُوا اموالکم بینکم، آپس میں. اس میں آتا ہے کہ رشوت دینی، یا کسی کے ناجائز بچوں کے، جس کے ماں باپ بچوں میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے یتیموں کا مال کھا لینا، یا اس طرح کی کوئی اور بات. اور یہ تدلو بہا الی الحکام، یہ جو ڈائریکٹ رشوت کی بات ہے نا، اور نہ ہی تو اس سب سے بچنے کی یہاں پہ ہے کہ 11 مہینے میں بھی تم نے وہ سب نہیں کرنا جس کی پریکٹس تم نے وہ 1 مہینہ کی تھی، کہ تم حلال سے بھی بچے تھے. پورے 11 مہینے اب تمہیں حرام سے بچنا. اب اللہ کی حکم کی حدوں کو پامال نہیں کرنا، حلال کھانا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے لیے جو تم نے 1 مہینہ اتنی محنت کی ہے، وہ 11 مہینے باقی اس کا پھل کھاؤ، اس کے ساتھ ان کی حفاظت کرو. 11 مہینے جو 1 مہینہ، جیسے کہتے ہیں نا حج پہ جانا بہت آسان ہے لیکن حج کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، حفظ کرنا آسان ہے، حفظ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اسی طرح سے روزے رکھنا بہت آسان ہے، رمضان پورے کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنی رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان ختم ہو جاتا تھا تو دعا مانگتے تھے اللہم تقبل منی. 6 مہینے وہ یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے یہ رمضان قبول کر لینا.
جو ہم نے اتنی محنتیں کی، باتیں کی، ہم نے اس میں اب دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اب اس کا جب کنکلوڈ کروں پورے رکوع کو، تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن، شاہ رمضان، یہ رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، شاہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ پھر روزے رکھنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر برائیوں سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کو حاضر ناظر جاننا ہے۔ اس کے بعد اپنی میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان میں آپ رات میں جیسے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، دن میں نہیں کر سکتے، اور اس سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو کہ مطلوب ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اولاد پیدا کی جائے، وہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھنے، تو ہر چیز سے جسٹ فوکس اپنی ذات اور اللہ کے ساتھ، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب نماز میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ایگزیکٹلی جب اعتکاف میں چلے جاتے ہیں تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے خیال آئے فوراً تعوذ پڑھیں، فوراً استغفار کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور گناہوں سے بچیں، تاکہ ہم اس گول تک پہنچ سکیں جو جنت ہمارا گول۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اور ہماری قبروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارا ہر انسان نے جانا ہے دنیا سے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، لیکن آج ہم اچھا عمل کریں اور ایسا عمل کریں کہ جس میں ریا نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کہوں گی کہ اندر ریا نہ ہو، اندر شو بازی نہ ہو، ایک ذمہ داری کا احساس ہو کہ جو میں ڈلیور کر رہی ہوں، جو میں بتا رہی ہوں، کہ اس میں خود عمل کرتی ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو میرے اپنے لیے ریمائنڈر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، ہماری قبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روشن رکھے جب ہم دنیا سے جائیں، اور اس سے پہلے ہماری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے مطابق بنائے، کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غلطیوں کا احساس دلا دے کہ ہم وہ غلطیاں اپنی معافی مانگ کے اس دنیا سے جائیں، اور جو رہ جائے اللہ ان سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے ایسا ہمارے ماں باپ کے لیے آسانیاں کرے، جو زندہ ہیں جن کے زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرے، بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ خود بھی بنے، اور ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کے کام بھی کریں، کہ اللہ جن کے چلے گئے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی ایسا کام مساجد میں کوئی پنکھا لگا دیں، کوئی اے سی لگا دیں، یا کوئی پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو ہمارے جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی ہے ہی نہیں، تھر کے لوگ ہیں، جیسے ناردرن ایریا کے لوگ ہیں، وہ بھر بھر کے لاتی ہیں عورتیں، اتنی اتنی اونچی پہاڑیوں پہ چڑھ کے یا دور دور سے لانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ نلکے کھود دینا یا پھر کافی کھدوا کے نلکے لے لینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور بچوں کو بھی ان چیزوں کا بتانا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد یا کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واسن جزا۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو بات کیجیے، ورنہ میں ریکارڈنگ ختم کر، آپ اپنا مائک کھول کے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال۔ چلیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا واسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔